ایک سمپل اور آسان صاحب میرا سوال کہ جیسے پھول ہوتا ہے اس کی خوشبو ہوا لیکن دیکھ نہیں سکتے ہم، محسوس کر سکتے ہیں، خدا کو محسوس کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بلا کیف میں تمہارے شرک سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں. ایک مقام پر فرمایا میں آپ کے ساتھ ہوں، ہاں وہ معکم اینما کنتم، جہاں بھی ہو تو رب تمہارے ساتھ ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک مقام پر فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم جو ہے ان کی شرک سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مقام پہ فرما دے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کچھ چیزوں کو مانتے ہوئے بھی ہم اللہ کے بارے میں ایگزیکٹلی وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں جو ہم کسی اور مخصوص چیز کے بارے میں بول اور بیان کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا نہ جسم ہے، نہ مکان ہے، نہ اس پر زمانہ گزرتا ہے، نہ کسی چیز کا محتاج ہے، نہ اس کے لیے جہت ہے جس طرح جو ہم سائڈ کہتے ہیں نا کہ رائٹ پہ ہے، لیفٹ پہ ہے، بیہائنڈ ہے یا آگے ہے، کس سائڈ پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہم محسوس، لفظ محسوس نہیں آئے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہربانی کا احساس آپ کو محسوس ہوگا. مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب مسلمان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس پر سکون کا نزول ہوتا ہے، اس کو اطمینان ملتی ہے، یعنی دل کے قسم کا چین ملتا ہے. اس سے مطلب کیا ہے کہ رب تمہارے طرف اپنی شان کے مطابق متوجہ ہے. جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بلا کیف آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے اور وہ جسم کے ساتھ وہاں پر آ جاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ تعالیٰ کی افاضے کا نا مخلوق کو مستفید کرنے کا بطور خاص متوجہ ہونا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ خدا سے بڑا دور ہے، ہم کہتے ہیں فلاں خدا کے بڑا قریب، نبی خدا کے قریب ہے اور ابو جہل خدا سے دور، ہم یہی کہتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ کلومیٹر کے حساب سے خدا کے قریب ہے یا ابو جہل کلومیٹر کے حساب سے خدا. اس مراد اللہ کا رحمت نبی کی زیادہ قریب ہے اور ابو جہل اللہ کی رحمت سے محروم ہے، وہ لعنتی ہے نا، اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے محسوس کیا یا اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر کوئی یہ بھی کلام نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا. کی وجہ کیا ہے کہ ہماری آنکھ کے ہمارے اس دنیا کا جو جسم ہے اس میں قطعاً یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات تو چھوڑو، اس کی صفات کو جو اصل حق ہے نا اس کو وہ برداشت کر سکے جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا کوئی طور کے مقام پہ. اس دن ہم نے ٹاپک چڑھا تھا وجد کی ثبوت میں نا، یہی میں نے بیان کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی کوئی طور کی پہاڑی پر، فلما تجلی ربہ للجبل، تو کیا ہوا جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. جس طرح سرما ہوتا ہے نا باریک باریک، اس طرح باریک ہو گیا. وہ تجلی کو برداشت، وہ تجلی تھا معاذ اللہ، خدا کا ذات وہاں نہیں اترا تھا، وہ تجلی یعنی ایک جھلک تھی اللہ تعالیٰ کے اس خاص کرم کا، لیکن پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکا. اسی لیے اس دنیا کے اندر یہ روایت ہم نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں مرنا ہوگا، حشر کو پار کرنا. لیکن آج کل کے جو ماڈرن صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کو محسوس کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن پڑھ کے باتیں بھی کی جا سکتی ہے قرآن خدا کے ساتھ. اگر اس حص سے مراد معاذ اللہ جسمانی حص آئے گا نا تو پھر تو بات خطرے میں چلی جائے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیکھتا ہے لیکن کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی ہے. یا اللہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں غنی ہوں، میں بے پرواہ ہوں. جب ایک بندہ بے پرواہ ہے وہ پھر زمانے میں مکان میں کسی جہت میں آ نہیں سکتا نا، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو برداشت. وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے. تو جو ماڈرن کوئی صوفی بات کرے گا نا ان سے پوچھیں اس سے مراد اس کا کوئی معنوی حص ہے یا ظاہری حص ہے. اگر وہ باڈی وائز کہے گا نا معاذ اللہ تو پھر تو مسئلہ مجسمہ تک جائے گا. اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا، اللہ کے لیے مثل ثابت کرنا، یہ تو معاذ اللہ کفر تک بات چلی جائے گی، اللہ ہمیں بچائے. لیکن اس کی مراد اگر یہ ہے نا، کچھ لوگوں کے پاس الفاظ کی کمی ہوتی ہے، یعنی وہ کہنا کچھ چاہتے ہیں، ورڈ نہیں ملتے تو منہ سے اور بات نکلتی ہے، پھر اس کو ہم معذور سمجھتے ہیں، ان کے اوپر ہم حکم نہیں کریں گے، اس کو ہم تعویل کے ساتھ معذور سمجھیں گے. اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں نا تو ہم پر ایک خاص کیفیت کا نزول ہوتا ہے. اس طرح قرآن کی تلاوت میں کسی لوگوں پر اطمینان آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. تو آگے اگر اس نے کہا کہ محسوس کرنا، اللہ کو اس کو تبدیل کرنا چاہیے. اس کو یہ کرنا چاہیے ہم نے اللہ کی رحمت کو محسوس کیا، ہم نے اللہ کے کرم کو محسوس کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے مہربانی کو محسوس کیا. اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے سے اس طرح جاتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، حالانکہ اس کی ذات کو کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی ہے. نہ ہم میں کیپیسٹی ہے، نہ مکان میں، نہ دنیا میں، نہ آسمان میں. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ آسمان و زمین اس میں نہیں سما سکتا. بلا کیف
قلب مومن، مومن کامل کے دل، اس سے مراد یہی رحمت کا افادہ ہے. یہ نہیں کہ معاذ اللہ رب کے ذات جو ہے وہ آ کے اس دل میں بیٹھ جاتا ہے، نہیں، اس کے رحمت، اس کا کمال مہربانی، اس کا فضل اس بندے کی مومن کامل کے دل پر آ جاتا ہے. تو اس کو محسوس نہیں کہ محسوس کا لفظ نہیں، اگر محسوس کہنا بھی ہو تو کہے کہ اس کے کرم کو محسوس کرنا، اس کی مہربانی کو محسوس کرنا. میں نے رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، میں نے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم مہربانی کو محسوس کیا. یہ نہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ہستی کو محسوس کیا. اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ وہ نبی انبیاء ان کے تڑپتے رہے کہ اللہ ہمیں اپنا جلوہ دکھا، ان کو نہیں دکھا سکا. کسی صوفی کا کیا مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کرے یا اس کو جو ہے وہ ملاقات ہو جائے. اللہ ہمیں جنت میں نصیب فرمائے، اس کا وعدہ ہے کہ جنت میں تم اپنے رب کو دیکھتے ہوں انشاءاللہ. اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، انشاءاللہ یہ لقاء بھی نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل. احمد بھائی، خدا وجود ہے کہ خیال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، یہ جو آپ نے سوال کیا نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارے فقہاء نے متکلمین نے بات کی ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی ایک شے ہے. شے کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں عام اصطلاح میں؟ چیز. کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز، کوئی شے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو باقی چیزیں ہیں اس کے لیے جسم بھی ہوتا ہے، جوہر بھی ہوتا ہے، عرض بھی ہوتا ہے. جسم کیا ہے؟ باڈی. کیا؟ میٹیریل، جس چیز سے بنا. یہ آپ کا کیمرہ ہے نا، یہ باڈی ہے. اور جوہر کیا ہے؟ جو اس کا انسائڈ، جو مین اس کا، جو آپ کہہ لیں نا، جو مین اس کا، جس طرح دیوار کے اندر اینٹ جو ہے نا، اسی سے دیوار بنتی ہے، تو یہ جوہر ہے. اور ایک ہے عرض، وہ دیوار کے اوپر آپ نے پلسٹر کیا ہے، اس کو آپ نے پینٹ دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے کلر دیا ہوا ہے، یہ عرض ہے. اللہ تعالیٰ شے ہے، لیکن نہ اس کے لیے جسم ہے، نہ اس کے لیے جوہر ہے، نہ اس کے لیے عرض ہے. نہ وہ اینٹ کی مثل ہے، نہ وہ یہ پلاسٹر کی مثل ہے، نہ وہ پینٹ کی مثل ہے. وہ ذات ایسی ذات ہے جو ہمارے ادراک سے ماورا ہے، لیکن اس کی ذات موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مہربانی سے اور ان کی صفات سے. صفات کیا ہے؟ اللہ جاننے والا ہے، انہوں نے اپنا جاننا انبیاء کو عطا کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے بولنے والا ہے، اس کی شکل میں ہمارے پاس قرآن آ گئی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، اس نے یہی دیکھنا اپنی انبیاء کو اور اپنی بندوں کو عطا فرمایا. ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ کے عطا سے دیکھتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، لیکن ہماری بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کا احاطہ کر سکیں، ہم اس کو پرکھ سکیں، ہم اس کو دیکھ سکیں، بلکہ ہم اس کی ذات کی محبت کی دعا کریں گے اور اس کی صفات کی معرفت کی دعا. ہمارے طریقے کشمیری کے اندر دعا کی جاتی ہے نا کہ یا اللہ تو میرا مقصود ہے اور تو میرا مطلوب ہے، اور کیا رضا مجھے چاہیے، اور آتنی محبت ذات کا. یا اللہ مجھے اپنی ذات کا محبت عطا فرما. یہ نہیں کہ مجھے ذات کا فہم عطا فرما. کبھی کوئی بندہ کہے گا معاذ اللہ کہ آؤ میں آپ کو خدا کی ذات سمجھاتا ہوں، یہ غلط بات ہے. اس سے بندہ گمراہی میں جا سکتا ہے. اللہ کی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس طرح اس کا شان ہے اس کو سمجھ سکے، اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی محبت کی دعا کرنی چاہیے. جسٹ. اور وہ معرفت صفات ہے کہ اللہ ہمیں اپنی صفات کی معرفت نصیب. صفات کیا ہے؟ اللہ بولتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جناب والا، وہ سننے والا، دیکھنے والا ذات ہے. اس کی کیفیت ہمیں کتابیں سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن ہمارے طرح نہیں سنتا. ہمارے لیے کان، ہمارے لیے یہ پردہ ضروری ہے، اللہ کے لیے ضروری ہے. ہمارے لیے آنکھ کے لیے یہ چھوٹا سیاہ جو ہے یہ ضروری ہے، اس میں سفیدی ہے، اس میں پانی ہے، اس میں پھر وہ پرے ہیں جس کے ڈاکٹر پہ آپریشن بھی کرتے ہیں کبھی کبھار. اللہ کے لیے ان کی ضرورت. ہم بولتے ہیں، زبان کی ضرورت ہے، حلق کی، تھوک کی، گلے کی. اللہ کے لیے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ غنی ذات ہے، متکلم ہے بلا آلہ، کوئی آلہ نہیں، کوئی اس کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا ہے، کوئی کان کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کے شان کے مطابق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اور آج اس کی کیفیت کیسے ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. جس طرح بھی ہے ہمیں ان کی ذات سے محبت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کی صفات کی معرفت کی دعا کرنی چاہیے. اور ان کی جو ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنا محبت ہمیں عطا فرما، اپنی کرم کا تجلی ہمارے اوپر فرمائے، ہمیں اطمینان نصیب کرے، ہمارا جو قلب ہے نا باطن وہ اپنے اصل کے ساتھ ملا رہے. یہ دعا ہمیں کرنا چاہیے اور اسی میں جو ہے وہ عافیت اور نجات ہے. خیال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے. خیال ہم نہیں کہہ سکتے. فرض کر لو قیامت والے دن اگر وہ کوئی خدا نہ ہوا تو پھر بات یہ ہے نا کہ اگر ہماری کوئی دوست آ کے ہمیں یہ بتائی کہ بھائی میں ادھر سے آ رہا تھا جناب والا کراچی کی دریا سے، اچانک ایک درخت جو ہے نا وہ کٹ گئی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، اس سے تختیاں بن گئی، پھر اس میں خود سے کیل بننے لگا، کیل بن گیا، پھر اس میں وہ
کیا کہتے ہیں وہ ٹائر آ گیا، وہ کیا نام ہے وہ ٹوپ جس کے اوپر وہ چلتی ہے نا، اور وہ جو ہے کشتی بن گئی خود بخود، اس میں بیٹھ کے میں سمندر پار کر کے اس طرف آ گیا. تو ہم میں سے 100 میں سے ایک بندے بھی اس پہ بلیو نہیں کرے گا. تو سیم یہی سوال ہے کہ 4 موسمیں کیسے آتی ہے، خزان، بہار، سردی، گرمی. سیم یہی سوال ہے کہ یہ اللہ نے یہ ہمارے اس طرح باڈی کس طرح تشکیل دی، اور آنکھ یہاں پر رکھی، ادھر پاؤں میں کیوں نہیں رکھی ہمارے آنکھ. پھر اللہ نے ہمیں ایک ہاتھ کیوں نہیں دیا، کیونکہ اگر ہمارا ایک ہاتھ ہوتا تو ہمارے تو آدھے کام خراب ہو جاتے. اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی، پھر اللہ نے ہمیں کان دیا. اللہ تو اتنی ساری چیزیں بغیر کسی کریٹر کے، بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے. سب کچھ چھوڑ دیجیے گا، یہ سردی اور گرمی کو لے لیجیے گا. کس طرح 6 مہینے جو ہے وہ سردی کے ہوتے ہیں اور 6 مہینے گرمی کے ہوتے ہیں، یعنی 3 مہینے تو زیادہ سردی ہو جاتی ہے نا، 3 زیادہ گرمی. یہ کوئی بھی اور اس میں کبھی غلطی بھی نہیں آتی ہے. یہ جو سال کا سسٹم ہے کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں اب یہ جوار کا موسم ہے، یہ گندم، تو گندم کے موسم میں جوار بھی نہیں ہوتا. جوار کے موسم میں کیا اس کا کوئی کریٹر بھی نہیں ہے کوئی بھی. یعنی یہ ہمارا جو سائیکو ہے وہ اس چیز کو بلیو نہیں کرتا کہ بغیر کسی کریٹر کے سارے کام ہو جائے، بغیر کسی بنانے والے کے نظام چلے. تو یہ سمندر ہے. آپ لوگ ہم سنتے ہیں کہ بھائی یہ پانی جو ہے زمین کے اوپر ہے اور زمین میں پانی زیادہ ہے، خشکی کم ہے، زمین ڈوب کیوں نہیں جاتی، یہ ختم کیوں نہیں ہو جاتی. اور کہتے ہیں جو سورج کا رفتار ہے وہ اتنا ہے، اگر اس طرح ہو گیا تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی. اس کو بچانے والا کون ہے؟ یہ انسان کا ارتقاء کس طرح ہے، یہ ہمارے معدے کا نظام ہے، ہمارے کان کا نظام ہے، اس ہمارے آنکھوں کا نظام ہے. کیا بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی مربی کے، بغیر کسی کریٹر کے یہ سب بن سکتے ہیں؟ اگر ایک کشتی نہیں بن سکتی ہے، یا یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ انڈا کس چیز سے پیدا ہوا، آپ کہیں گے مرغی سے پیدا ہوئی. مرغی کس چیز سے پیدا ہوئی، آپ کیا کہیں گے؟ انڈے سے. اینڈ پہ کیا تھا؟ اگر میں سوال جواب دیں، اینڈ پہ کیا تھا؟ اینڈ پہ تو ایک چیز ہوگا نا، یا مرغی یا انڈا، وہ کس چیز سے پیدا ہوا. تو ظاہر بات ہے یہاں پہ ذہن تو کام عقل چھوڑ دیتی ہے. یہ سب ہمیں بتاتی ہے، پھر کل شیء لہ، ہر چیز میں نشانی ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ایک ذات موجود ہے جو سب کچھ کو بنانے والا ہے. جی آپ سوال کریں. اگر وجود ہے تو اس کا کوئی پروف، کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا اس کی. اگر وہ خیال نہیں ہے، خیال ہے، اگر وہ وجود ہے تو اس کی دلیل بھی تو ہو نا خدا ہونے کی. اصل میں دنیا میں کوئی کیوں کر مانے 1 لاکھ ایسے لوگ آئے جو اپنے زمانے میں بڑے راسگو لوگ تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، بڑے سیدھی سادے لوگ تھے مبارکی. سیدھی سادی مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ مطلب وہ بڑی خالص لوگ تھے. انہوں نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ بھائی ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارا کریٹر ہے، بنانے والا ہے. اور اس کے تائید میں پھر کیا ہوا، پوری دنیا میں پانی آیا نوح علیہ السلام کے دور میں. اسی طرح جناب والا فرعون پانی میں ڈوب گیا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا گیا. یہ سب اس بات کی بلیو تھے، یعنی پروف تھے کہ ایک رب موجود ہے، ایک ہستی موجود ہے. یہی معاملہ پھر ہمارے 14 سال پہلے ہمارے پیغمبر کے ساتھ ہوا کہ وہ مبارک جو ہے وہ بالکل نہتے تھے، ساتھ کوئی نہیں تھا. اللہ نے پھر آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، آپ کو سارا کچھ ہوا. تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. پھر یہ بھی ہے کہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے مطابق انہوں نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا. کچھ لوگ اس سے انکار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس دلائل ہے، ایسی ہستی دنیا میں آئی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن ہوا. اور میں نے کہا پھر کسی اور بندے کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. ایک اور پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی جس کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، اور انبیاء کرام کے ساتھ گفتگو ہوئی، ان کے ساتھ خواب میں ملاقاتیں ہوئی جس کا تعلق دوسری حدیث میں ہے نا کہ یہ نیند بھی جو ہے موت کا بائی ہے. تو انہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ بھئی اللہ موجود ہے، اللہ ہے، تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے. جس طرح میں اور آپ نے امریکہ نے، ابھی تو موبائل کبھی آیا نا، موبائل تو پہلے نہیں تھے پہلے زمانے میں، لیکن سب ہمارے دادا اور پردادا مانتے تھے کہ امریکہ موجود ہے. انگلینڈ، کسی نے انگلینڈ دیکھا ہوا تھا؟ خود نہیں دیکھا ہوا تھا، پھر بھی مانتے. کیوں؟ ان کو لوگوں نے بتایا ہوا تھا کہ انگلینڈ ایک جگہ ہے، برطانیہ ایک علاقہ ہے، کینیڈا ایک ملک ہے فرض کرے. امریکہ تو خیر بعد میں آیا نا، 600 سال ہو گئے، اتنے سال ہو گئے. تو جب ہم ان کی بات مانتے، اس طرح ہمیں ان لوگوں کی بات بھی ماننی چاہیے جو نے ہمیں بتایا کہ بھی خدا موجود ہے، ان کی یہ دلائل ہے. پھر عقل بھی ہمیں کہتے ہیں کہ بھی خدا ہونے چاہیے. تو اللہ، اور باقی یہ ہے نا کہ معاذ اللہ وہ غالباً یہ پتہ نہیں غالب نے کہا، کسی نے کہا کہ خدا کو نہ ماننے میں نقصان ہے اور ماننے میں فائدہ ہے. اگر خدا نہیں بھی ہے اور آپ نے مان لیا تو آپ کا کیا جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا، کچھ بھی آپ کا کم نہیں ہوگا. لیکن اگر خدا کرے، اگر خدا اگر ہے، الحمدللہ ہے، تو اس میں تو انکار نہیں ہے. اگر خدا ہے اور آپ نے نہیں مانا تو پھر تو آپ کی پکڑ ہوگی نا، پھر آپ وہاں کتنی پنشمنٹ سے گزرو گے، اس کا بھی ذرا خیال کرنا چاہیے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ماننے میں ہی عافیت ہے، سب کو ماننا چاہیے، چاہے کوئی سائنسسٹ ہے، چاہے کوئی فلسوف ہے، چاہے کوئی لیکن وہی ہے کہ کسی صحبت میں بندہ بیٹھے گا. اگر قرآن اگر خدا کو جی عقل سے ماننا جائے تو وہ کیا صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا؟ عقل سے ماننا درست ہے نا؟ اصل میں یہ ہے نا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ پلس ایک دو اور چیزیں بھی ہوگی تو عقل سے ماننا بھی درست ہے، لیکن پھر عقل کو آپ نے تابع کرنا ہوگا جو اس رب نے آپ کے لیے کچھ آپ میں آپ کو کیا لفظ بول سمجھانے کے لیے جو آئیڈیاز بھیجے ہیں نا، جو آرڈرز بھیجے ہیں کہ اس لمیٹیشن میں تم مجھے مان لو، اسی سے آگے پیچھے نہ جاؤ، اس میں پھر ماننا بھی پڑے گا. وہ تین چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے کہا نا کہ عقل ہے، بالکل عقل وزڈم یہ بھی ایک اللہ نے دیا ہوا ہے. اگر فرض کرے ہمارے پاس، بلکہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ایک بندہ اگر کسی دشت میں ہے، سنسان جگہ پر ہے اور وہاں پر کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، تب بھی اس پر لازم ہے کہ کم از کم خدا کو مانے. اس کے باپ دادا کسی کو نہیں پتہ کہ خدا موجود ہے، تب بھی اس بندے پر لازم ہے کہ وہ ایک رب کا ہونے کا کم از کم بلیو کرے کہ کوئی ایک ایسا بھی ہستی ہے جو نظام کو اس نے کریٹ کیا ہوا ہے اور چلا رہا ہے. کیونکہ جب وہ صبح اٹھتا ہے اور وہ سورج کو دیکھتا ہے، اڑتا ہے اٹھتا ہے، پھر اسی سورج کے ساتھ ہی پودے سبزے اگتے ہیں اور پھل پھول بناتے ہیں، پھر وہ ڈوب جاتے ہیں، پھر رات ہو جاتی ہے، رات کو چاند نکل آتا ہے، ستارے جگمگاتے ہیں آسمان کے اندر. اس پر عقل سے لازم ہے کہ وہ خدا کو ماننے کا بلیو کرے، یقین کرے. نہیں کرے گا تو اس کو پنشمنٹ ملے گی، حالانکہ اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، نہ کوئی بک ہے، نہ کوئی ٹیچر ہے، نہ کوئی استاد ہے. جو میں آپ کی بات کر رہا ہوں نا عقل والی بات. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جو ہے وہ خبر صادق ہے، سچی خبر ہے. سچی خبر کیا ہے؟ پیغمبر کے پاس فرشتہ آتا ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں جبرائیل ہوں اور یہ اللہ نے یہ فرمان دیا ہوا ہے. تو آگے وہ بندہ صادق ہے نا، سچا ہے. تمام مشرکین نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچا ہے، تو ان کو ان کی بات ماننی چاہیے. ابو جہل نے نہیں مانی، اب انہوں نے جان بوجھ کر نہیں مانی یا انہوں نے جو ہے نا وہ جہالت کی وجہ سے نہیں مانی، تو اس کو پنشمنٹ ملے گی. تو یہ خبر صادق جو ہے نا، یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک آلہ ہے جس کو ماننا پڑے گا. جسٹ عقل سے آپ ساری چیزیں پیک نہیں کر سکتے. اور تیسرا پھر ہمارے حواس ہے، ہم خود کوئی چیز دیکھ رہے ہیں نا. اس طرح اقال اسلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو نہیں، لیکن انہوں نے محسوس، جو آپ نے کہا نا محسوس کا لفظ، ان کے تجلی اور صفات کو محسوس کیا کہ وہ پہاڑی پر آئی اور رضا ہو گیا، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، منہ سے آواز نکل گئی موسیٰ علیہ السلام مبارک کی. اسی طرح انہوں نے خدا سے بات ہی کی، پتہ چلا. اس طرح داؤد علیہ السلام کے پاس فرشتہ ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف زبور بھیجا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام مبارک کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ انجیل بھیجا. تو ان کی یہ چیزیں جب آئے گی تو پھر ماننا پڑے گا. پھر آگے وہ جس کو بات کرے گی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بات کو مان لے. یہ تینوں چیزیں ہیں، خود محسوس کرنا، حواس ہمارے 5 حواس ہیں نا، زبان کا، دیکھنے کا، سننے کا، پھر ہمارا یہ پوری جسم کا جو ہے سونے کا حصہ، یہ سب ملا کر 5 حصے بن جاتے ہیں. تو اور اس کے ساتھ عقل ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ جناب والا وہ یہ خبر صادق ہے کسی پیغمبر کا، کسی فرشتے کا، اس کو ماننا. مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے پھر پنشمنٹ ہو جائے گی. اس کے متعلق اور سوال ہے تو بے شک آپ کر لیں.